30 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا، 30 اور 40 کے درمیان کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے، بیت اللہ کی جو عمارت ہے، یہ کمزور ہو گئی ہے، کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنائی جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے وہ تعمیر چلی آ رہی تھی، کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ کفار مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی اللہ کا گھر ہم نے بنانا ہے، تو اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے لا محالہ پہلے اس کو توڑنا پڑے گا تو پھر بنے گا نا۔ اب اللہ کے گھر کو پہلے توڑیں اور پھر اس کو بنائیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے ابرہہ ایک بادشاہ آیا تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ کے گھر کو گرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غیبی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس کو ہلاک کیا۔ سارے مکہ والے بلکہ پوری عرب دنیا دیکھ رہی تھی، جو بھی کعبۃ اللہ کو بری نظر سے دیکھے گا یا گرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دے گے۔ ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہلاک کیا اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چھوٹی چھوٹی چڑیاں آتی تھیں، 3 کنکریاں لے کر آتی تھیں، 2 پنجوں میں، ایک جو ہے نا چونچ کے اندر، وہ اوپر سے آ کے چھوڑتی تھیں۔ وہ کنکریاں ایسا کام کرتی تھیں جیسے رائفل کی گولی کام کرتی۔ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ ہاتھی اس لیے لایا تھا کہ کعبۃ اللہ کے جو ستون ہیں نا، ان کے ساتھ زنجیروں کو ان کو باندھ کے نا ادھر ہاتھی کے گلے میں ہاتھیوں کو ہم بھگائیں گے تو وہ بنیادوں سمیت کعبۃ اللہ کو ہم گرا دیں گے۔ تو جب وہ پرندے آئے اوپر سے، وہ انہوں نے کنکریاں چھوڑی تو وہ سر کے اوپر جو لگتی تھی نا ان کے فوجی کو، جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی تھی، اس کو چیر کر اس کے بدن سے نکلتی ہوئی، ہاتھی کا کھال کتنا موٹی ہوتی ہے، ہاتھی کی کھال سے نکل کر وہ زمین پہ چلی جاتی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس لشکر کو ہم نے ایسا عبرت کا نشان بنایا جیسے یہ گنے کا رس نکالتے ہیں نا مشین سے، اور نکال کر اس کا بھوسا باہر پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو ایسے کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کا جو مقابلہ کرے گا، جو اللہ کو ناراض کرے گا، پھر کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ بہرحال مشرکین مکہ نے ارادہ کیا بھی اللہ کا گھر بنانا ہے ہم نے، اب پہلے کعبۃ اللہ کو گرائیں تو پھر بنائیں نا۔ اب گرائے کون پہلی اینٹ کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ڈر رہے تھے کہ کیسے کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرائیں۔ تو مشرکین مکہ میں ایک بڑا جو ان کا آدمی تھا، بوڑھا سردار ولید بن مغیرہ، اس نے کہا بھائی دیکھو، ہم کوئی اللہ کے گھر کی توہین تو نہیں کر رہے نا گرانے کے لیے، ہم تو اس کی تعمیر کا ارادہ کر رہے ہیں۔ چلو میں ویسے بوڑھا ہوں، پہلی اینٹ جا کے میں توڑتا ہوں، موت آئی میرے اوپر کچھ ہوا تو ٹھیک ہے، میں تو ویسے ہی عمر گزار چکا ہوں، کوئی مرے تو بوڑھا آدمی مرے، کوئی نوجوان تو نہ مرے۔ اس نے کہا کہ میں پہلے جا کے کعبۃ اللہ کی اینٹ کو گراؤں گا۔ مشرکین مکہ نے کہا بھائی ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، پہلے تو لگا۔ اب اندر گئے، دیکھا تو اندر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اب مسئلہ خراب ہے، اب کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ چڑھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اس یہ سانپ کو کیسے ہم نکالیں، یہ تو ہمیں مار دے گا۔ انہوں نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن صفات کے اندر اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔
تو مشرکین مکہ نے اللہ سے رو رو کے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارا ارادہ تیرے گھر کی توہین کا نہیں ہے، ہمارا ارادہ تو تعمیر کا ہے، مہربانی فرما اس بلا سے ہمیں نجات عطا فرما، یہ جو اندر سانپ بیٹھا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک سمندر کی طرف سے بڑا جو ہے نا پرندہ آیا اڑتا ہوا، اور اس نے اس سانپ کو اپنے پنجوں میں لیا، اٹھا کے وہ لے گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ تعالیٰ راضی ہیں، وہ جو بلا تھی وہ تو چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے پرندہ بھیج کے نا سانپ کو نکلوا لیا، اب اللہ کے گھر کو جو ہے نا گرائیں اور پھر بنائیں۔ تو ولید بن مغیرہ اوپر چڑھا، اس نے ایک اینٹ گرائی، 2 گرائی، 3 گرائی۔ اس نے کہا دیکھو بھائی آپ دیکھ رہے ہو نا کہ یہ اینٹیں ہم گرا رہے ہیں، ابھی مجھے کچھ نہیں ہو رہا، آ جاؤ میرے ساتھ مل کے ہم اس گھر کو ذرا جو ہے نا کعبۃ اللہ کی عمارت پرانی کو گرا کے ہم نئی عمارت بنائیں۔ مشرکین مکہ تو ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم ابھی تیرے ساتھ نہیں آتے، ہم 1 دن 1 رات انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے، ہم ایسے ہاتھ نہیں لگاتے۔ اب رات گزر گئی، سارے انتظار میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو ولید بن مغیرہ کے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ تو صبح ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے کہا دیکھو بھئی میں صحیح سالم ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آ جاؤ اب گرائیں۔ اب انہوں نے جو ہے نا کعبۃ اللہ کو گرایا۔ بہت لمبا واقعہ ہے اس کے گرانے کا، پھر اس کی تعمیر کا۔ بہرحال انہوں نے کہا بھئی اللہ کا گھر بنانا ہے، حلال کا پیسہ لگانا چاہیے، حرام کا نہیں لگانا چاہیے۔ حرام کا پیسہ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتے، بلکہ علماء نے لکھا ہے جو آدمی حرام کا پیسہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک مال کو قبول کرتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں بھی حکم دیا کہ نماز کے لیے آؤ تو کپڑا بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، تمہارا جسم بھی پاک ہو، تمہاری جگہ بھی پاک ہو، اب آ کے اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرو۔ اگر آپ کا جسم پاک نہیں، کپڑا پاک نہیں ہے تو اللہ کے سامنے راز و نیاز کی بات نہیں کر سکتے، آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تقبل صدقۃ بغلول، حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ بھئی حلال مال اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، اور یہی حلال مال انسان کی پھر نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حلال مال جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کو قبول فرماتے۔ حدیث پاک میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اس کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ کل قیامت کا دن جب ہوگا احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حرام مال لاکھوں میں ہو اللہ قبول نہیں کرتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حرام مال جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے نا تو اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ سود کا مال ہے اور اسی طرح چوری کا مال ہے، حرام مال ہے، اللہ کے راستے میں وہ نہیں لگتا۔ اللہ حلال مال کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، پیسہ تھوڑا بنا، وہ جو عمارت بنی ہوئی تھی نا پہلے وہ پوری نہیں بن سکتی تھی اس پیسے سے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی جو عمارت ہے اس کمرے کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، جتنا ہمارے پاس گنجائش ہم اتنا کرتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کا انہوں نے ایک حصہ باہر چھوڑ دیا، لیکن نشان کے لیے چھوٹی سی دیوار رکھ دی جس کو آج کل حتیم کہتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ انہوں نے 3 تبدیلیاں کی، مشرکین مکہ نے 3 تبدیلیاں کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر۔ ایک تبدیلی تو یہ کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمارت بڑی بنائی تھی، کمرہ بڑا بنایا تھا، انہوں نے چھوٹا کر دیا، ایک تبدیلی تو یہ کی۔ اور دوسری تبدیلی یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اس وقت 2 دروازے رکھے تھے، ایک اندر داخل ہونے کے لیے، دوسرا نکلنے کے لیے، ادھر سے آدمی داخل ہو ادھر سے نکل جائے۔ مشرکین مکہ نے ایک دروازہ کر دیا، دوسرا دروازہ انہوں نے بند کر دیا، دوسری تبدیلی یہ کی۔ اور تیسری تبدیلی مشرکین مکہ نے یہ کی، پہلے کعبۃ اللہ کا دروازہ بالکل زمین کے برابر تھا، آرام سے آدمی کھول کے دروازہ جا سکتا تھا اندر،
لیکن مشرکین مکہ نے دروازہ بلند کر دیا کہ جب تک سیڑھی نہ رکھی جائے آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اس لیے کیا کہ بھائی ہر کوئی نہ جائے کعبۃ اللہ کے اندر۔ مشرکین مکہ تھے جس کو ہم اجازت دیں گے وہ جائے گا۔ تو بہرحال جب کعبۃ اللہ کی تعمیر بن گئی، عمارت ہو گئی، اب یہ جو حجر اسود ہے